اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کعبہ مشرفہ کے 4 کونوں کے نام سنیں گے اور اس کے متعلق بہت ساری روایات سنیں گے کہ کعبہ معظمہ میں کہاں کہاں کون سی چیز ہے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں۔ کعبہ مشرفہ کے 4 کونوں کے نام، سب سے پہلا نام جو ہے وہ رکن اسود، جنوب یعنی مشرق ساؤتھ ایسٹ کے کونے میں یہ واقع ہے۔ اسی میں جنتی پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ نمبر 2 رکن عراقی، یہ عراق کی سمت شمال مشرقی یعنی نارتھ ایسٹرن میں ہے۔ نمبر 3 رکن شامی، یہ ملک شام کی سمت شمال مغربی یعنی نارتھ ویسٹرن کونا ہے۔ اور چوتھا رکن یمانی، یہ یمن کی جانب مغربی ویسٹرن کونا ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ان 4 کونوں کے بعد اب ذکر آتا ہے کعبہ شریف کے دروازے کا، جو کہ باب الکعبہ کہا جاتا ہے۔ رکن اسود اور رکن عراقی کے بیچ کی مشرقی دیوار میں زمین سے کافی بلند سونے کا دروازہ ہے جسے باب الکعبہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ملتزم کی طرف۔ رکن اسود اور باب الکعبہ کی درمیانی دیوار کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ مستجار کسے کہتے ہیں؟ رکن یمانی اور شامی کے بیچ میں مغربی دیوار کا وہ حصہ جو ملتزم کے مقابل یعنی عین پیچھے کی سیدھ میں واقع ہے اسے مستجار کہتے ہیں۔ مستجاب کیا ہے؟ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی جنوبی دیوار، یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مستجاب یعنی دعا کی مقبولیت کی جگہ، اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں حتیم کی طرف۔ کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی شمالی دیوار کے پاس نصف دائرے ہاف سرکل یعنی ایک یو کی جیسا کہ ہمارا انگلش میں الفابیٹ یو ہوتا ہے، تو ہاف سرکل کی شکل میں، یو کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے اور اس میں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہونا ہے، تو جس کا بھی شرف حاصل ہو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جانے کا تو حتیم شریف کے اندر 2 نفل نماز ضرور ادا کریں کہ وہاں پر نفل نماز ادا کرنا ایسا ہے جیسے کعبہ معظمہ کے اندر ادا کی۔ اور الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا تھا، اور کیسے ہی ہوا تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ پتہ نہیں کون صاحب تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بھلا کرے، انہیں ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے میری ڈھال بنائی تھی اور وہ ہاتھ لگا کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو میرے قریب آنے سے روکا اور مجھ کو 2 نفل پڑھنے کی وہاں جو ہے جگہ ملی، ان کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے۔ میں ان کو بہت دعائیں دیتی ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو یاد رہتا ہے، اور اگر برائی بھی کرے تو بھی یاد رہتا ہے۔ تو الحمدللہ ان صاحب نے میرے لیے یہ بہت کیا تھا کہ مجھے حتیم میں 2 نفل نماز پڑھنے کے لیے جگہ دلوائی تھی اور میری حفاظت کی تھی۔ اب آتے ہیں میزاب رحمت، یہ سونے کا پرلانہ ہے، یہ رکن عراقی اور شامی کی شمالی دیوار کی چھت پر نصب ہے، اس سے بارش کا پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبے یعنی گنبد میں وہ جنتی پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ آج بھی اس مبارک پتھر پر علی نبینا صلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نقش موجود ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ تھی کعبے کی معلومات، اور الحمدللہ اور بھی معلومات میں آپ کو بتاؤں گی کعبہ معظمہ کی، مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، کیونکہ پورا ہی مہینہ، پورا ہی فل منتھ جو ہے رحمتیں لٹاتا ہوا ہمارے نزدیک آ رہا ہے۔ عبادتیں بھی کرنی ہیں، کیا عبادتیں کرنی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔